قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع بن يزيد وابن عبان قال قلنا لأنس رضي الله تعالى عنه: يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من أهل الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی ہدایات جامعہ کے بعد کہ جس شخص نے اتباع حق کی پیروی کی وہ اسی کے بھلے کے لیے ہے، اور جس نے گمراہی کی اس کا عذاب خود سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قاعدہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا پیغامبر نہ بھیجیں۔ تو یہ باتیں ہم نے تفصیل سے پڑھی۔ اب اس میں مسئلہ جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو بچپن میں فوت ہو گئے بچے، وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے، اور ان کے والدین بھی کافر ہیں۔ چلو والدین مومن ہیں تو پھر تو ایک بات ہے نا کہ بھئی جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت سے مسلمان ہی ہوگا۔ کوئی ایک ہوتا ہے جو بھٹک جائے، لیکن جو بچے کفار کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ کافر ہے اور بچہ نابالغ ہے یا بالکل پیدا ہوا مر گیا، 1 مہینے کا، 2 کا، 4 کا، 6 کا مر گیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا اس کے بارے میں کہ ایک آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ایک آدمی بہرا ہے، اور قدرتی بات ہے جو بہرا ہو وہ گنگا بھی ہوتا ہے، بولتا بھی نہیں۔ اب وہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، نہ پڑھا لکھا ہے کہ کچھ لکھ کے سمجھ لے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح والشیخ الخرفی، ایک ایسا آدمی جو بڑھاپے کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو کوئی ہوش نہیں، کوئی اچھائی برائی کی تمییز نہیں، کوئی پاکی پلیدی کی تمییز ہی نہیں، کوئی نماز روزے کی تمییز ہی نہیں، وہ بالکل بڑھاپے کی آخری منزلوں میں ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح ومن مات فی الفترۃ، اور جو لوگ زمانہ فترت میں مر گئے، ولم تبلغہ دعوتہ، ان کو کسی پیغمبر کی دعوت دین نہیں پہنچی، دعوت اسلام نہیں پہنچی، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب اس کے بارے میں یوں سمجھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا محبوب دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، 6 صدیاں ہیں، اور ان 600 سال میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا، حتیٰ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم سب بعثت ہوئی۔ اب وہ لوگ جو درمیان میں ہیں ان کا کیا ہوگا؟
کہ ان کو تو کوئی نبی ملا نہیں، کوئی پیغمبر ملا نہیں، کوئی دعوت پہنچی نہیں۔ یہاں تک کفار قریش کا تعلق ہے، جن کو دعوت حضور کی پہنچ گئی اور پھر ایمان نہیں لائے، ان کے تو کافر مشرک ہونے میں شبہ ہی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد سرکار دو عالم کی بعثت سے پہلے مر گئے یا زندہ رہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں وہ روایات، وہ احادیث مبارک ذکر کرتا ہوں جن میں ان کے بارے میں کچھ بیان آیا ہے، تو تمام حدیثیں ذکر کرنے کے آخر میں پھر میں خلاصہ بیان کروں گا کہ جمہور امت کی رائے کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے حدیث الاول پڑھی تھی، اور حدیث ثانی جو ہے وہ یہ ہے، حدثنا الربیع عن یزید هو ابن ابان، یزید ابن ابان کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابا حمزہ ہے، کیونکہ عرب میں عادت تھی کہ جو پہلا بیٹا ہو نا اس کے نام سے کنیت رکھتے ہیں۔ جو انسان ہے اس کے 4 بیٹے ہیں، لیکن جو پہلا بیٹا ہوگا اسی کے نام پہ کنیت چلے گی۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن، کیونکہ آپ کا بڑا بیٹا حضرت حسن ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے جب ابی تراب کہہ کے پکارا تو انہوں نے اپنی کنیت چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے جو مجھے پکارا ہے بس مجھے وہی محبوب ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کنیت تھی ابا حمزہ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ ما تقول فی اطفال المشرکین، آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے مبارک ہے کہ جو مشرک کافروں کے بچے مر گئے چھوٹے، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے جو چھوٹے بچے مر گئے ہیں، لم یکن لہم سیئات، ان کے کوئی گناہ تو ہے نہیں کہ عذاب دیے جائیں، وہ تو چھوٹے بچے ہیں، تو اس لیے وہ جہنمی تو نہیں ہو سکتے، اور نہ ان کے حسنات ہیں جن کا ان کو بدلہ دیا جائے کہ بھئی انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو، کوئی ایمان، کوئی اعمال صالحہ، وہ بھی نہیں ہیں کہ وہ اہل جنت ہوں۔ تو اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ جہنمی ہوں گے نہ وہ جنتی ہوں گے، بلکہ اعراف میں ہوں گے، درمیان کے مقام میں اللہ ان کو رکھیں گے، یعنی اس حدیث مبارک سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ الحدیث الثالث عن انس ایضا قال الحافظ ابو یعلا قال حدثنا ابو خیثمہ قال حدثنا جریر عن لیث عن عبد الوارث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بأربعة یوم القیامة بالمولود والمعتوح ومن مات في الفترة والشيخ الفاني العم كلهم يتكلم بحجته۔ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا قیامت والے دن یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں یہ لائے جائیں گے۔ بالمولود ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا لیکن بڑا ہونے سے پہلے مر گیا، والماتو ہے، ماتو کہتے ہیں مجنون، جو دیوانہ پاگل جس کا عقل کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح ومن مات فی الفترۃ، جو زمانے فترت میں مر گیا، والشیخ الفانی، اور بالکل بوڑھا انسان، یہ سب اللہ کی درگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنی اپنی حجت عرض کریں گے۔ فیقول الرب تبارک وتعالی لعنکم من النار ابرز ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أنا ندخلها ومنها كنا نفر، قال ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، قال فيقول الله
انتم لرسلی اشد تکذیبا ومعصیۃ فیدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار وهكذا رواه الحافظ ابو بکر البزار عن یوسف بن موسیٰ عن جریر بن عبد الحمید باسنادہ مثلہ۔ اب وہ جب چاروں کی حجت پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے جہنم کو کہ تم اپنی گردن نکالو۔ جب وہ جہنم اپنی گردن کو ظاہر کرے گی تو اللہ فرمائیں گے کہ اے لوگو، میں نے دنیا میں اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے دعوت دی، لیکن اب پیغمبروں کے علاوہ میں تم کو خود دعوت دیتا ہوں اور حکم دیتا ہوں، لہذا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ، جہنم کی آگ میں۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، بس ہم جا رہے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم آگ سے بھاگے تھے، آگ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اب کیسے داخل ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے جب میرا حکم نہیں مان رہے ہو، اگر دنیا میں تمہیں پیغمبر ملتے تو تم ان کو بھی جھٹلاتے، تم ان کی بھی تکذیب کرتے، لہذا تم جہنم میں جاؤ، اور جنہوں نے حکم مان لیا ان کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ۔ تو ایک روایت مبارک یہ بھی ہے کہ گویا ان کا امتحان ہو جائے گا کہ بھئی یہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے وہ جنتی، اور جو نہیں کریں گے وہ جہنمی۔ بہرحال یہ روایات نقل فرما رہے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کیا قیامت دار الجزا ہے یا دار العمل ہے۔ دنیا تو دار الامتحان ہے، لیکن آخرت کیسے دار الامتحان بن گئی؟ تو بہرحال یہ ساری حدیثیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر خلاصہ ہوگا۔ الحدیث الرابع عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال الحافظ ابو یعلا الموصلی فی مسنده ایضا حدثنا قاسم بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد اللہ یعنی ابن داؤد عن عمر بن زبر عن یزید بن امیہ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطفال المسلمین قال هم مع آبائهم۔ اب اس روایت میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو گئے، وہ بالغ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، ماں باپ مسلمان ہیں تو وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ وسئل عن اولاد المشرکین فقال هم مع آبائهم۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو مشرکوں کی اولاد ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور پاک نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے۔ فقیل یا رسول اللہ ما یعملون؟ قال اللہ اعلم بهم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خدا جانے وہ کیا عمل کرتے، وہ کافر ہوتے یا مشرک ہوتے یا نہ ہوتے؟ حضور نے فرمایا اللہ اعلم بهم، اللہ تو جانتے ہیں نا وہ کیا ہوتے۔ ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ الحديث الخامس عن ثوبان قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد المنصور أن أيوب عن نبي قلابة النبي اسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جاہلیت یعنی جو اسلام سے قبل مر گئے وہ لوگ آئیں گے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار پہ اور اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوں گے گناہوں کے۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا وَلَمْ يَأْتِنَا أَمْرٌ وَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا أَتْبَعَ عِبَادَكَ۔ اللہ پاک جب ان سے پوچھیں گے تو وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا،
اگر ہمارے پاس آپ کا پیغمبر آتا، آپ کا حکم آتا تو ہم سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوتے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونِي، اللہ پاک حکم فرمائیں گے کہ کیا میں اب اگر تمہیں کوئی حکم کروں تو میری اطاعت کرو گے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُوهَا فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَجَدُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا فَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، اللہ پاک حکم دیں گے کہ اچھا میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ چل پڑیں گے، لیکن جب جہنم کے قریب جائیں گے اور جہنم کا آوازیں سنیں گے، جہنم کی بھڑک، جہنم کی آوازیں، جہنم کا غیظ و غضب دیکھیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا وَأَجِرْنَا مِنْهَا، اس کے بعد کہیں گے یا اللہ جہنم میں ہمیں نہ ڈالو، ہمیں پناہ دو۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ تُطِيعُونِي فَيَأْخُذُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ وَيَعْصِيكُمْ فَيَقُولُ اعْمُدُوا إِلَيْهَا فَادْخُلُوهَا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تم کو کہا تھا کہ میں حکم کروں تو کیا تم اطاعت کرو گے؟ تو اب کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ چلو پکی بات کرو، میرے حکم پہ چلو گے یا نہیں چلو؟ کہیں گے جی چلیں گے۔ فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْهَا فَرِحُوا بِهَا وَرَجَعُوا، پھر ڈر جائیں گے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا فَرَقْنَا مِنْهَا وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّدْخُلَهَا فَيَقُولُوا ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ، جب دوسرے دفعہ بھیجا جائے گا وہ وعدہ توڑیں گے، کہیں گے مولا ہم آگ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ پاک حکم فرمائیں گے تم نے میری نافرمانی کی ہے تو لہٰذا اب ذلیل ہو کے تمہیں جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ وقال نبی اللہ لو دخلوها اول مرة كادت عليهم بردا وسلاما، حضور نے فرمایا اگر وہ پہلی دفعہ اللہ کے حکم پہ داخل ہو جاتے اللہ ان کے لیے ٹھنڈی بنا دیتے، سلامتی بنا دیتے۔ ثم قال البزار وطراد الحديث غير معروف الا من هذا الوجه لم يرى ان ايوب الا عباد ولا ان عباد الا ريحان بن سعيد، قلت وقد ذكر البان في ثقاته وقال يحيى بن معين والنسائي لا باس به ولم يضعه ابو داود، وقال ابو حاتم شيخ لا باس به يكتب حديثه ولا يحتج به۔ اس حدیث میں بھی یہ آیا کہ ان کا امتحان ہوگا۔ الحديث السادس عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه قال الامام محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق ان عطية ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالك في الفترة، زمانے فترت میں مرنے والا والمعتوه پاگل والمولود بچہ، يقول الحالك في الفترة لم يأتني كتاب ويقول المعتوه رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، اور پاگل جو ہے وہ کہے گا مولا تو نے مجھے عقل ہی نہیں دیا، لہٰذا جب عقل نہیں تھا تو میں خیر اور شر کے درمیان کیا تمیز کرتا۔ ويقول المولود رب لم أدرك العقل، اور جو بچہ ہے وہ کہے گا مولا میں تو اس عمر میں بھی نہیں پہنچا جب عقل کام کرتی ہے۔ وَيَمْسِكُوا فَتَرْفَعُ لَهُمْ نَارًا، ان کے سامنے آگ کو کھڑا کیا جائے گا، وَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا، قال الإسلام كان يغير يردوها ومن كان في علم الله سيد لو أدرك الأمل، ويمسك أن من كان في علم الله شقيا لو أدرك الأمل فيقول إياي أسيتم، ان کے سامنے بھی آگ ہوگی، حکم ہوگا اس کے اندر داخل ہو، جو مانے گا وہ بچ گیا اور جو نہیں مانے گا وہ مارا جائے گا۔ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّ رُسُلِي أَتَتْكُمْ، اب اللہ فرمائیں گے جب تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہو تو اگر میرے پیغمبر آتے تو تم ان کی بھی تعمیل نہ کرتے۔ وقد رواه البزار محمد بن عمرو بن حياج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق ثم راكم وقال لا يروي حديث ابي سعيد الا من طريق نزيد عنه وقال ابي غير قل الله يا ثم كيف برسلي بالغيب، اللہ فرمائیں گے بدبختو جب تم نے میرا براہ راست حکم نہیں مانا تو میرے رسولوں کا میرا حکم کب مانتے تھے تم۔ الحدیث السابع عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك السوري قال حدثنا عمرو بن واقد بن يونس بن نبي ادريس الخولاني
عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤتى یوم القیامة الممسوح اکرمه بالحالق الفتح بالحالق صغیرا فيقول الممسوح يا رب لو آتيتني أكرم ما كان من آتيت وأكرم بالصبر بالدين وذكر بالحالق بالفتح والصغير نحو ذلك فيقول الرب عز وجل إني آمركم بأمر فتطيعوني فيقولون نعم فيقول اذهبوا فادخلوا النار قال ولو دخلوها ما ضرتهم حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے حکم پہ جا کے آگ میں داخل ہو جاتے وہ آگ ان کو ہرگز نقصان نہ کرتی فتخرج عليهم قوابس فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراء جب وہ آگ کے قریب جائیں گے تو آگ سے جو ان کے شعلے نکلیں گے تو وہ اسے گمان کریں گے کہ سب کچھ جل کے کولا ہو چکا ہے قال ولو فرمایا فيرجعون واپس ثم يأمرهم الصالح فيرجعون كذلك فيقول الرب عز وجل قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون اللہ فرمائیں گے بدبختو تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بھی میں جانتا تھا کہ پیدا کرنے ہونے کے بعد تم کیا کرو گے وَعَلَىٰ عِلْمِي خَلَقْتُكُمْ میں نے اپنے علم پہ پیدا کیا وَإِلَىٰ عِلْمِي تُسِيرُونَ زَمِيعًا وَتَأْخُذُهُمُ النَّارُ اور میرا علم ہے تمہارے پیدا ہونے سے قبل بھی اور بعد بھی پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا الحدیث الثانی النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ قد تقدم روایت مدرس ما روایت الاسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی الصحیحین بخاری اور مسلم میں حدیث ہے النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة اللہ ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا فرماتی ہیں فأبواه يحوداني أو ينصراني أو يمجساني پھر ان کے والدین یہودی ہیں تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں كما تنتج البهيمة بهيمة جماع حدث نبیہ من جدا جیسے کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے وفي روایت قالوا یا رسول اللہ رأيت من يموت صغيرا قال اللہ اعلم بما كانوا عاملين حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو چھوٹے بچے فوت ہو گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ فرمائیں حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے یعنی والدین کے ساتھ مومن مومنوں کے ساتھ کافر کافر ہوتا ہے اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر وقال الامام محمد بن ابو صاحب داؤد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن ابن قرة عبد الله بن زبر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما شق موسى قال ضراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو سنبھالتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وفی صحیح مسلم النیاز بن حمار عن رسول اللہ عز وجل قال انی خلقت عبادی ونفا میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا الحدیث التاسع عن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواه الحافظ ابو بکر البرقانی عن کتاب المستخرج البخاری من حدیث اوف الاعرابی النبی رجال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس یا رسول اللہ اولاد المشرکین قال اولاد المشرکین وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عقبة بن مكرم الزبي عن عيسى الشيخ بن عباد بن النبي رجال قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشركين وقال هم خدم اهل الجنة اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو مشرکین کے بچے ہوں گے ان کو اللہ جنت میں تو بھیجیں گے لیکن وہ جنت والوں کے گویا خادم بن کے رہیں گے الحدیث العاشر عن خنساء قال أحمد رواه قال حدثنا خنساء بن معاوية
عن بني سليم قال حدثني أمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوحيد في الجنة. اس حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا اللہ کے انبیاء بھی جنت میں، شہداء بھی جنت میں، چھوٹے بچے بھی جنت میں، والوعید فی الجنت، اور جن بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ماں باپ مار دیتے ہیں، وہ بھی جنت میں. ومن علماء من ذهب الوقوف فيهم لهذا الحديث ومنهم من جزمهم بالجنة. حدیث صاحب جند بن في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال في جبل ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان. آپ نے خواب میں دیکھا، آپ ایک درخت کے نیچے ادھر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں. فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال نعم أولاد المشركين. تو گویا کہ وہ بھی جنت میں. ومنهم من جزم لهم بالنار. بعض کہتے ہیں نہیں، مشرکین کی اولاد یقینی جہنم میں. کیوں؟ ہم مع آبائہم، وہ اپنے والدین. ومنهم من ذهب إلى أنهم امتحانوا يوم القيامة بالأنصات. بعض کہتے ہیں ان کا امتحان ہوگا. ومن نسى دخل الجنة من كشف علم الله فيه بسابق السعادة النار داخل من كشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. بعض کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا، جو کامیاب ہو گئے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا وَقَصَّ الْعَدْوِ الْعَادِلُ كَمُنْدَازُ الشَّعْرِ بَعْضُ وَالِبَعْضٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي يَقَعُ الشَّيْخُ وَالْأَصْلِيُّ إِسْمَاعِيلُ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غير المحققي العلماء والحفاظ والنقاد. وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن البر النمري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة. انہوں نے امتحان والی حدیثیں نقل کی، لیکن فرمایا یہ حدیثیں قوی نہیں ہیں، یہ احادیث اس مرتبے کی نہیں ہے کہ حجت بنے. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يُنْكِرُونَهَا لِأَنَّ الْآخِرَةَ دَارُ جَزَاءٍ، کہ آخرت جو ہے وہ جزا کی حویلی لیست بدار عمل ولا ابتلاء. آخرت میں نہ تو عمل ہوگا نہ امتحان. فَكَيْفَ يُكَلَّفُ دُخُولُ النَّارِ وَذَلِكَ فِي وَسْطِ الْمَخْلُوقِينَ وَاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. انہوں نے کہا کہ جب آخرت دار الجزا ہے وہاں امتحان کیسا. اور دوسری بات ہے کہ جب اللہ حکم دے کسی کو کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو تو آگ میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو حکم ایسا ہے جو بندے کی طاقت میں بھی نہیں، آگ میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. والجواب وما قال ان حديث هذا الباب انما هو صحيح كما قد صار ذلك كثير من ائمه العلماء ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف اذا قضى بالصحيح والحسن. اذا كان حديث الباب الواحد مستحيل افاد حجه من الناظر فيها. فاما قوله ان الدار جزاء فلا شك ان دار الجزاء ولا ينافي التكليف فيه ورصادها قول دخول الجنه او النار كما حكاه الشيخ الشيعي المذهب الى السنه والجماعه من اطفال الافكار تعالى يوم يكشف الصور ساكن يدعون الى السجود. اب مفسر فرماتا ہے کہ بھئی یہی امتحان ہوگا. باقی یہ کہنا کہ حدیثیں ضعیف ہیں تو کہتے نہیں، ایک حدیث صحیح بھی موجود ہے، پھر روایات اور بھی ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت دے رہے. باقی یہ کہنا کہ آخرت میں امتحان کیسے ہوگا تو جنت جہنم کے داخل ہونے سے پہلے ہوگا. جنت جہنم کے فیصلے کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوگا. لیکن وہ تو ابھی اور ساتھ میں ہوں گے، یعنی وہ تو ابھی کچی میں ہوں گے، تو وہاں جو ہے امتحان ہو سکتا ہے. کیونکہ جو خود قرآن کہتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت والے دن جب اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے تجلی فرمائیں گے تو حکم دیا جائے گا جب تو مومن سجدے میں گر جائیں گے لیکن کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو امتحان تو ہو گیا کہ جو مومن ہے وہ سجدہ کریں گے.
فقط صبر سیائے وغیرہ ان المومن یسجدون للہ یوم القیامہ، مومن جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کریں گے. وَأَنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے. وَيَعُودُ ظَهْرَهُ كَالصَّفِيَّةِ الْوَاحِدَةِ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی ایسے پشت ہو جائے گی وہ جھک نہیں سکیں گے. كُلَّمَا أَرَادَ السُّجُودَ خَرَّ لِكَفَاهُ، جب وہ سجدے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذه له واسق ولا يسر غير ما هو فيه ويتكرر ذلك بدارا ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك ثم يعذر في دخول الجنة. اور اسی طرح جو سب سے آخری آدمی جہنم سے نکلے گا وہ اللہ سے کہ اللہ نے مہربانی کرو بس مجھے جہنم سے باہر نکالو. جب جہنم سے باہر نکل آئے گا پھر کہے گا اللہ میاں مہربانی کر تھوڑا دور کر دیں گے، یہاں باہر بھی تو آگ کی گرمی آ رہی ہے. اللہ کہیں گے پھر تو نہیں مانگو گے، کہے گا پھر نہیں مانگو گا، تو کہیں گے اچھا تھوڑا دور کر دیں گے. پھر اس کے بعد کہا اللہ میاں مہربانی کرے وہ جو سایہ ہے نا اس سایہ میں مجھے جانے کا حکم دے. تو وہ بار بار اقرار بار بار انکار کرتا رہے گا اور اللہ پانی دیتے جائیں گے، آخر جنت میں داخل ہو جائے. اتنی ایسی باتیں جنت و آخرت میں بھی ہوں گی. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَكَيْفَ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ دُخُولَ النَّارِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي وُسْعِهِمْ. اب مفسر فرماتے ہیں باقی یہ کہنا کہ اللہ کسی کو آگ میں داخل ہونے کا حکم کیسے دیں گے اس کی طاقت کے خلاف ہے. فَلَيْسَ هَذَا بِمَانِعٍ مِنْ صِيَّةِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِوَادِ الْصِرَاطِ وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يَدْرِكُونَهُ أَنْ يَشْرَبَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ. اب اللہ پاک کے نبی نے حکم دیا کہ اگر دجال کا زمانہ پاؤ جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی اور جو جنت ہے وہ حقیقت میں آگ ہوگی، لہذا ڈرنا نہیں، داخل ہو جاؤ. فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. وهذا الذي ذاك وإذا من أتامر النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض قتلوا فيما قبل غضان وسمين الفا. اللہ پاک نے بنو اسرائیل کو بھی تو حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، تو ایک دوسرے کو قتل میں 70,000 قتل ہوئے. جب تو وجبہ وقاؤ بندہ خود اپنے باپ اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا. قوم فی امایت غمامت نصر اللہ علیہم وذالک عقوبت اللہ ملائی بات والعجل. وهذا أيضا شاق له دلالة قدر ما ورد من الحديث المذكور والله أعلم. کہتے جی کہ جمعہ کی جو 2 آذانیں ہیں، جو لوگ پہلی آذان کو بدعت قرار دیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. یاد رکھو کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہان نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا کہ میرا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ. تو جیسے اپنے طریقے کو حضور نے سنت فرمایا، خلفاء راشدین کے راستے کو بھی سنت فرمایا، ایک ہی لفظ. اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا آمنو کما آمن الناس. حضور آپ لوگوں کو فرمائیں کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ ایمان کا ماڈل ہے، ایمان کا نمونہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو آدمی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ. پھر جو حکم حضرت عمر نے کیا تراویح کے بارے میں یا حضرت عثمان نے کیا اذان کے بارے میں، اس وقت لاکھوں صحابہ موجود ہیں، پھر کسی صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا.
تو ایک تو خلیفہ راشد کا سنت اور دوسرا تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہو جانا. اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو اللہ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے کہ بعض لوگ ظاہر حدیث مبارک کو سامنے رکھ کر اس کا جو مفہوم ہے یا اس سے جو ائمہ نے مسائل اخذ کیے ہیں وہ نہیں سمجھتے، بیچارے وہ ظاہر لفظ پہ کھڑے رہتے ہیں اور پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اور خلیفہ راشد کے مسئلے پر کبھی اعتراض نہ کریں. کہتے جی کہ پگڑی باندھنا جو ہے یہ سنت ہے. بالکل سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے معتد بے حصہ میں آپ نے پگڑی باندھی ہے اور پگڑی کے نیچے ٹوپی مبارک ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کپڑا مبارک رکھ کے اوپر پگڑی مبارک باندھی. کبھی حضور نے صرف ٹوپی مبارک بھی اوڑھی. تو لہٰذا یہ سب سنت ہے. کوئی آدمی ٹوپی اوڑھے، کوئی رومال رکھے، کوئی پگڑی باندھے، سب جائے، لیکن پگڑی پہ اعتراض نہ کرے کیونکہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ امامہ والا یا پگڑی والے پر مذاق کرے یا ہنسی کرے یا اعتراض کرے. تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ ہدایت دے. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک عمرہ کیا تو میں نے بال منڈوائے، اس طرح پھروا دیا. پھر دوسرا عمرہ کیا تو بال نہیں منڈوائے، غلط کیا، آپ سے دم پڑ گئی. کیونکہ اگر بال ہیں یا نہیں ہیں تو اس طرح لازم پھروانا ہوگا. یعنی آپ نے عمرہ کر لیا، اس طرح پھروا دیا، اب 2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو بال تو نہیں ہے لیکن اس طرح پھر بھی پھروانا ہو. اسی طرح مثلا کوئی گنجا آدمی ہے جس کے سر پہ بال ہیں ہی نہیں مطلقاً، اگر وہ بھی عمرہ کرے گا تو سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. اصل مقصد اتباع ہے. اللہ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ہم عید الاضحیٰ پہ تو اللہ کو گوشت کی یا ہمارے بکریوں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی. تو لہذا بال ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو اس طرح پھروانا ہوگا. اگر اس طرح نہیں پھروائیں گے تو آپ کو دم دینی ہوگی. ابھی بھی نہیں پھروایا تو اس طرح پھروا لیں اور ایک بکری دم ادا کریں. کہتے جی کہ اگر ہم ایک عمرہ کر کے تمام جو رشتہ دار فوت ہو گئے سب کو دے دیں، یہ سب تو نہیں ہو سکتا، ایک کے لیے ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ عمرہ اپنے لیے کرو اور دعا سب کے لیے کرو، اللہ سب کی مغفرت کرے. کہتے جی کہ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں. وہاں میرے دفتر میں ایک قادیانی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے طواف کرنا. کافر کے لیے کیا طواف کرو گے بھائی؟ قادیانی کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، کوئی تعویل ہی نہیں، کوئی ایک امت مسلمہ میں آدمی نہیں جو قادیانی کو کافر نہ کہتا ہو. یعنی بعض لوگ ہیں نا ان کے کفر میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کافر ہے، کچھ کہتے ہیں کافر نہیں ہے. لیکن قادیانیت تو ایک ایسی لعنت ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے. اور صرف کافر نہیں، پہلے مسلمان تھے تو وہ پھر قادیانی ہوئے تو وہ مرتد ہے. تو لہذا ایسی آدمی کے لیے طواف کا کیا مطلب؟ بہرحال یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، کہ اللہ اس کو دوبارہ اسلام نصیب فرما دے. کہتے ہیں کہ جی لوگ محرم میں 9 اور 10 محرم کو شربت بناتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں. یہ بدعات ہیں، منکرات ہیں. نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ اہل بیت کا عمل ہے. بس یہ بہانہ بنانا کہ جی ثواب پہنچا رہے ہیں یا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سارے بہانے. اگر ایسی بات شربتیں بنانا اور پلانا کوئی دین کا حصہ ہوتا یا ثواب ہوتا، سب سے پہلے اہل بیت کرتے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس مصیبت سے گزرے ہیں.
جن پر وہ امتحان گزرا ہے انہوں نے تو کبھی سبیل نہیں لگائی۔ اچھا ویسے بھی یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے عقل بھی اپیل نہیں کرتا کہ ایک ایسا دن جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور اہل بیت نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اور ایک طرف تو آپ کہیں کہ پیاسا شہید ہوا اور آپ شربتیں پیئیں، یہ عقل کی بات ہے؟ کم از کم یہ 9 اور 10 کو آپ بھی پیاسے رہیں، آپ روزہ رکھیں، آپ کی عبادت کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آپ اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا اس بار ثابت قدمی نصیب فرما کہ گردنیں کٹ جائیں لیکن باطل کے آگے جھک نہ جائیں، ہمیں ان کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صداقت، ان کا صبر، ان کا مقام شہادت کا مرتبہ جو ہے ہمیں نصیب فرما۔ یہ منظری کو ہم لوگوں کو شربتیں پلائیں اور لوگوں کو یہ کیا ہے، یہ تو بالکل نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ نقل کے حق میں ہے۔ کہتے جی کہ نمازی کے آگے گزرنا بالکل گناہ ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر آدمی کو پتا ہوتا کہ نمازی کے آگے کتنا گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال کھڑا رہتا لیکن نہ گزرتا۔ باقی حرم کے اندر چونکہ مجبوری ہے تو علماء نے یہاں اتنا راستہ نکالا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، آگے ہو کے گزر جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ طواف میں نماز فرض پڑھتے ہیں اور سلام ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، وہ جو آگے گزریں گے ان کا گناہ ان پر ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ تم راستہ روک کے کھڑے ہو گئے ہو تو لوگ کہاں سے گزرے؟ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی محبت ہے؟ تم نے فرض نماز پڑھ لی، ہٹ جاؤ پیچھے، آرام سے برآمدہ ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سکون سے عبادت کرو، نہ لوگوں کو گناہگار کرو اور نہ خود گناہگار ہو، نہ اپنا راستہ روکو اور نہ لوگوں کا راستہ روکو۔ اسی طرح جو لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے آگے جو بھی گزرے گا وہ کھڑے ہونے والا گناہگار کہ اس نے راستہ روک دیا۔ اسی طرح جو لوگ دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ حرم کے باہر رہ جاتے ہیں اور اندر حرم میں جگہ خالی ہے، تو جو اندر حرم میں جگہ خالی ہونے کا گناہ ہے وہ روکنے والوں پر ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور ہر بندہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ جب طواف میں نماز پڑھنے تو کہیں بھائی سنتیں پیچھے پڑھو، بھائی سنتیں پیچھے پڑھو۔ یہ کام صرف مولوی کے ذمہ نہ لگاؤ، کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، تم بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، اللہ نے تمہیں بھی اسلام دیا ہے، تو ہر بندے میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو چند دنوں کے اندر بات جو ہے آپ ٹھیک ہو جائے۔ اب جناب لوگوں نے طواف اب نماز کا سلام پھرتا ہے اور لوگ اللہ اکبر، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا تیر مار رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، یعنی کہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کہتے جی کہ یہ جو ہمارے ملک میں کل کی رسم ہے، چہلم ہے، قرآن خوانی ہے اور جمعراتیں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یار یہ مولویوں کا پیٹ کا مسئلہ ہے، کیوں مجھے خواہ لڑاتے ہو مولویوں سے؟ کیونکہ تم مولویوں کو حلال تو کھلاتے نہیں، آخر انہوں نے بھی تو کھانا ہے نا، کہاں سے کھائیں؟ نہ ایمان سے کہو چلو تم نے کبھی علماء کی خدمت کی ہے؟ مجھے تو 30 سال ہو گئے پڑھاتے، مجھے تو کوئی طالبوں نے بھی روٹی نہیں کھلائی۔ تو جب آپ لوگوں کا یہ رویہ ہوگا علماء سے تو علماء نے بھی تو آخر بیوی ہے، بچے ہیں، بیماری ہے، آل ہے، اولاد ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، انہوں نے بھی مسئلہ بنایا کہ بھی تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں اور ہر جمعرات میں 7 کھانے، کیونکہ انہوں نے سوچا یہ قوم بڑی تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ دال ساگ پٹر کھا دیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک وصیت نامہ لکھا ہے کہ جمعرات میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ چیزیں ہوں، ورنہ تو مردہ جو ہے ناراض ہو جائے گا۔
7 جمعراتوں کے بعد چہلم، اتنے میں اللہ کرے گا کوئی اور بھی مر جائے گا محلے کا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مولویوں کا ایک اپنے گزارا کرنے کا بہانہ ہے۔ اب وہ ایسا رواج بن گیا ہے کہ جو نہ کرے کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ کافر ہو گیا، باپ مر گیا جی، شرم نہیں آئی، قلب شریف نہیں کیے۔ وہ جناب اتنا بے غیرت اولاد ہے، تیسرے دن قلب بھی نہیں کیے۔ وہ بدبختو، یہ کھلانا بھی حرام، کھانا بھی حرام۔ اگر تمہیں شوق ہے سارا سال خیرات کرو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ اگر تمہیں اپنے والدین کو ثواب پہنچانا ہے، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، نل لگوا دو، کسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے کنویں کھدوا دو، کوئی ایسا صدقہ کرو کہ قیامت تک تمہارے والدین کو ثواب ملتا رہے۔ مسجدوں میں جا کے پرچے بچھوا دو، قالینیں بچھوا دو، وضو کی جگہ نہیں وضو خانے بنا دو، لوگ آرام سے وضو کریں، نمازیں پڑھیں، تیرے والدین کو ثواب پہنچے، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ رسم و رواج جو ہے، یاد رکھو، رمضان کسی کا باپ مقرر نہیں کر سکتا، مہینہ مقرر کرنے کا حکم اللہ کو ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کسی کا باپ مقرر نہیں کر سکتا، اس کا حکم میرے اللہ کو ہے۔ حج کا دن کسی کا باپ مقرر نہیں کر سکتا، اسی طرح کل اور تیسرے چوتھے بھی کسی کا باپ مقرر نہیں کر سکتا۔ یہ بدعات ہے، اگر دین ہوتا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خالص حرام ہے، بالکل بچا کریں۔ اور ایسا رواج مولویوں نے بنا دیا ہے جناب، اللہ معاف کرے، ساری دیگیں پک جائیں، سب کو جو ہو جائے، سب بیٹھے ہیں، وہ چاول شروع کرو، کہتے ہیں جی مولوی صاحب آئے ختم شریف پڑے، یعنی چاول ہمارے، بکرے ہمارے، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے۔ عجیب بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ رمضان شریف میں لوگ جو 20 تراویح پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ 1400 سال میں تمہیں دلیل نہیں ملی تو مولوی مکی کی دلیل کیا کرے گی؟ 1400 سال گزر گئے 20 تراویح کو پڑھتے پڑھتے۔ تو اب اگر تمہارا اطمینان نہیں ہوا تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں دلیلیں ڈھونڈنے کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ حضرت عمر سے کوئی ایسا جھگڑا ہے آپ کو کہ اس کا عمل کوئی قبول ہی نہیں؟ حج مفرد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب میقات پہ آئے تو صرف حج کی نیت کرے اور کوئی اس کے ساتھ عمرہ نہ ملائے، مکے میں آئے طواف کرے، طواف قدوم کرے، اسی احرام میں رہے اور حج پہ چلا جائے۔ وطر جو ہیں وہ 3 رکعت مسنون ہیں، جو ایک پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں اللہ کے بندے۔ فرق اتنا ہے، وہ سلام پھیر دیتے ہیں، تم سلام نہیں پھیرتے ہو، دونوں حدیث میں ثابت ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑائیں۔ قرآن پاک کو بوسہ دینا، جب پڑھنے کے لیے آدمی بیٹھے پہلے بوسہ دے، بالکل ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو سب سے پہلے حضور بوسہ دیتے، صحابہ بوسہ دیتے۔ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے بکری دم کی پڑ جائے، یہاں تو سب لوگ امیر ہیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ سب امیر ہوں تو باہر بیٹھ کے مسواک بیچتے ہوں بیچارے۔ آپ ذرا جائیں نا منڈی، 1-2 بکریاں دم کی ذبح کریں اور خیرات کریں، دیکھیں گے لینے والے اللہ کرے تم خیریت سے واپس آ جاؤ۔ وہاں لینے والے اتنے ہوتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے کہ حاجی کا دم بھی ساتھ نہ نکل جائے۔ کہتے جی کہ بیوی خدیجہ کی قبر مبارک جو ہے جنت المعلیٰ میں ہے، عبداللہ بن زبیر کی بھی جنت المعلیٰ میں ہے، جن کا نام کتابوں میں ہے، باقی تفسیر کا اللہ عالم۔ صلاۃ الحاجات، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب مشکل پیش آئے 2 رکعت پڑھو، دعا مانگو۔ شعبان میں روزے رکھنے ہوں بالکل رکھے، لیکن صرف 15 کا روزہ رکھنا منع ہے۔ 13، 14، 15 رکھو، سارا مہینہ شعبان کا رکھو۔
حضور پاک سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے سب سے زیادہ، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کلہا، بعض میں آتا ہے اکثرہا، بعض میں آتا ہے کہ گویا کہ سارا شعبان حضور نے روزے رکھے، بعد میں آتا ہے کہ اکثر روزے جو ہیں حضور نے شعبان میں رکھے، بالکل رکھے، بڑی رحمت کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو ہمارے جیسے ہیں نا کمزور لوگ، وہ شعبان کے آخری عشرے میں روزے نہ رکھے تاکہ طاقت ہو اور استقبال رمضان کے لیے تیار ہو سکے، اور جن کو اللہ نے قوت دی ہے رکھیں، بالکل رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ لکھا ہے مولوی صاحب نے کہ بغیر عذر صفا مروا گاڑی پہ، ہاں بغیر عذر کے والدین بوڑھے ہیں تو بوڑھے ہونے سے بڑا عذر بھی کوئی ہے؟ بوڑھے چل نہیں سکتے، بس اب زیادہ آپ آرام سے ان کو، اگر چلنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھے ہیں، مشقت میں پڑتے ہیں، تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ سورۃ الدخان کی جو پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان کی رات مراد نہیں ہے۔ ایک آدمی کی باتیں ڈبل کر کے بتانا پتہ نہیں کیا ہے، چھری، چاقو، لکڑی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ۔ امام سجدہ میں جاتا ہے، جماعتی بھی جاتا ہے، پر کیا ہو گیا، کیا کریں؟ کوئی پتہ بھی لگے نا سوال کیا ہے۔ میں طواف کر کے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے 8 طواف کیے، 7 طواف نہ بتایا کرو، ریا ہے، ریا سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تم طواف کرتے، تم جانو، تمہارا خدا جانے، مجھے نہیں پتا۔ آپ کے پاکستان سے آئے، پیسے جمع کرائے، کرایہ بڑھ گیا، ارادہ تبدیل ہوا، پھر ایجنٹ نے 5000 ویزے کا کاٹ کر کرایہ واپس دے رہا ہوں، اللہ مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا پوچھا ہے۔ بہرحال بھی مسلمانوں کی کمپنیاں ہیں ہوائی جہازوں کی، جب عمرے کا وقت آتا ہے کرایہ بڑھ جاتا ہے، ہندو گھٹا دیتا ہے، مسلمان بڑھا دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے، یعنی انڈین ایئر لائن میں گھٹا دیا جاتا ہے، کیوں؟ ہندو حکومت ہے، اور ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بخشے بخشائے ہیں، ان کو پتا ہے کہ شام کو کہیں گے استغفر اللہ، سارے گناہ معاف۔ یہ پتا نہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے۔ کہتے جی کہ آج امام صاحب نے جب نماز صبح کی پڑھائی تو سیدھے کی آیت تلاوت کی، پتہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ضروری تو نہیں کہ امام پہلے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرے کہ میں آج فلاں صورت پڑھوں گا، جہاں سے مرضی آئے پڑھے۔ اور جن لوگوں نے سجدہ کیا ہے نماز ہو گئی، جو لوگ رکوع تک چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جنہوں نے رکوع بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، کھڑے رہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک لڑکی نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے، جب نانی کا دودھ پیا ہے تو نانی گویا اس کی ماں بن گئی، نانی کی جتنی اولاد ہیں اس کے بھائی بہن بن گئے، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، صاف بات ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس کا دودھ پیے وہ ماں ہو گئی، اس کی جتنی اولاد ہیں اس کے بھائی بہن بن گئے۔ میرے پاس جو ہے ایک دکان ہے، وہاں جو برقعے ہیں باریک بھی ہیں اور موٹے بھی ہیں، کوشش کریں کہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ بیچیں، جن کا پہننا حرام ہے آپ ان کو نہ بیچیں، اور جو صحیح ہیں وہ بیچیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ حج کی بکریاں لوگوں کو دے دیتے ہیں
کہ حج کی بکری ہماری ذبح کر دیں. ایک وقت بھی مقرر ہو جاتا ہے لیکن وہ اس وقت پہ بکری ذبح نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے ہو جاتی ہے. میرا بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بکری آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں چاہے خود بھی آگے پیچھے ہو جائے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے. وہ کہتے ہیں پہلے کنکری مارو، اس کے بعد قربانی کرو، پھر سر منڈاؤ، پھر احرام. تو اگر آپ حنفی ہیں تو احتیاط کریں، آپ اس کو پابند کریں کہ جب تک میں آ کے خود نہ کہوں میری بکری ذبح نہ کرو. اور اگر آپ شافعی اور حنبلی ہیں تو آپ کے لیے آزادی ہے، آپ تو عمل کریں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال بکریوں میں ہر کسی پہ اعتبار نہ کیا کرو. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سارا سال کام نہیں کرتے، صرف حاجیوں کی بکریاں جمع کرتے ہیں. اب اللہ کا فضل ہے 200 250، چونکہ بینک کا ریٹ ہوتا ہے 300-350. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی 250 میں کر دیں گے. حاجی لالچی ہے، وہ کہتا ہے 100 بچ رہا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو ہوگی نہیں انشاءاللہ. جو بینک لایا ہے جس نے پورا جہاز خریدا ہے وہ اتنے کی بیچ رہا ہے، دیجیے کہ اس کے باپ کی بکریاں ہیں کہ لے آئے گا سستے میں. سیدھی بات ہے کہ وہ ذبح نہیں کریں گے. وہ یہ کرتے ہیں جی کہ 200 بکری جمع کر لو، 200 ضرب 250، سال کی تنخواہ آ گئی اور آخری دن ایک بکری ذبح کر کے دعا کی اللہ حضور کی ساری امت کی طرف سے. ان کا کبھی اعتبار نہ کرنا، بالکل کہیں میں آؤں گا میرے سامنے بکری ذبح کرو. اعتبار کرو گے تو اپنا حج خراب کرو، یا پھر بینک کو دے دو، وہ دھوکہ نہیں دے. وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے، ان کے مسلک میں آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں، وہ پہلے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، لیکن بکری ضرور ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں عورتیں حضور کے پاس جا کر بے پردہ باتیں کرتا نہیں کرتا، حضور کے ساتھ کبھی بے پردہ باتیں نہیں کرتا. باقاعدہ بیعت کے وقت بھی پردہ ہوتا. میرے بہنوئی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. اور اس عاجز کے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ میری بھی ظاہری باطنی جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں. کہتے جی نہانے کے بعد وضو نہ کیا جائے. اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہے پھر غسل کیا ہے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا اور پانی بہا دیا تو غسل کے بعد وضو کرو. کہتے جی کہ بیوی کے ساتھ دن کی روشنی میں جمع کرنا جائز ہے. کیوں دن کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہتے ہو بیوی کو؟ کیا بیوی ہے تمہاری روشنی ہو اندھیرا ہو؟ بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہ بھی آتا ہے من غسل واغتسل وابتکر. ایک حدیث ہے حضور کی کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنی بیوی سے جمع کرے، خود بھی غسل کرے، بیوی بھی غسل کرے اور نماز سے بہت پہلے وقت سے مسجد میں آ جائے تو اللہ اس کو ایک ایک قدم پہ اتنا بڑا عظیم ثواب عطا فرما دے. اس لیے بعض علماء محدثین جمعہ کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کرتے پھر غسل کر کے جمعہ کے لیے چل پڑتے تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے. تو بیوی ہے، دن ہو رات ہو لائٹ ہو اندھیرا ہو، ایک ہے بیوی ہے تمہاری. دو بہنیں ایک شوہر کے گھر میں جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. اور وہ بہنیں بھی پھر نہیں ہوں گی جو ایک شوہر کے گھر میں جمع ہوں، وہ ڈینے ہوں گی. ورنہ بہن دوسری بہن کی سوگن بن سکتی ہے، کوئی ملعونہ ہوگی. لیکن ہمارے ملک میں تو سالی بھی بیوی اور وہ بیوی.
بہرحال آپ نے اگر دوحہ قطر سے احرام نہیں باندھا، میقات گزر گیا، دم لازم ہو گئی، باقی جہاد یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، سب بہانے۔ میرے اولاد کے دوست کے ہاں اولاد نہیں، اللہ سب بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کی صالح بنائے اور حفاظت فرمائے۔ باریک کپڑا کا برقع نہ بیچو۔ مکہ مکرمہ میں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا موذی چیزیں ہیں مارنا جائز ہے۔ میں طائف سے سفر کرتا رہتا ہوں، آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حج مفرد میں حج کی بکری واجب نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور کرو، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔